لا تحصوها، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ لیکن دنیاوی طور پہ دنیا کی نعمتوں میں سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ یہ اولاد کی نعمت جو جوانی میں انسان کے لیے پیار و محبت کا مرکز ہوا کرتی ہے، بڑھاپے میں اس کا سہارا بنتی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ہمیں ان لوگوں سے ہوتا ہے جنہیں اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ کیسے بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اپنے علاج میں ذرائع اور اسباب اختیار کرنے میں کہ اللہ اس نعمت سے نواز دے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی باقاعدہ اس کی اللہ سے دعائیں کی ہے۔ کہیں جناب زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سامنے یوں گڑ گڑاتے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، سر سفید ہو گیا، واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ تجھ سے مانگ کے بدبخت نہیں ہوں، مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اور کہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے پاک اولاد سے نواز دے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سے اس نعمت کو یوں مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد سے نواز دے۔ حضرات یہ اولاد یہ اتنی بڑی نعمت، لیکن یہ نعمت ہمارے لیے فائدہ مند تب ہے دنیا میں بھی، یہ اولاد ہمارے لیے فائدہ مند تب ہوگی، ہماری آخرت کے لیے مفید تب ہوگی جب ہم اس کی صحیح تربیت کریں گے۔ ہم ان کو جہنم سے بچا سکے صحیح تربیت کر کے، تو پھر یہ ہماری محبت مفید ہے، ورنہ یہ اولاد سے ہماری محبت الٹا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا یہ مال، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ دونوں طرح اللہ بعض اوقات دے کے آزماتا ہے، اولاد دی ہے تو یہ بھی فتنہ ہے۔ دیکھنا اگر ان کے حقوق ادا نہ کر سکے تو تمہارے لیے فتنہ، اور ان کی محبت میں آگے بڑھ گئے، اللہ کی محبت کو بھول گئے، پھر بھی تمہارے لیے فتنہ۔ تو میرے عزیزو، چونکہ وقت مختصر ہے، اولاد کی تربیت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو، کسی کام کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا، اسے تربیت کہتے ہیں۔ اب یہ تربیت اگر انسان جانوروں کی کرتا ہے نا، جانور سیکھ جاتے ہیں، درندوں کی کرتا ہے، وہ درندے سیکھ جاتے ہیں۔ ہر چیز کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان درندوں کو سکھا سکتا ہے، ان کی تربیت کر سکتا ہے، تو اپنے بچوں کی تربیت، انسان کی تربیت نہیں کر سکتا۔
مشکل نہیں، لیکن ہماری غلطی کیا ہے؟ آج ہر گھر میں یہ پریشانی نظر آتی ہے کہ جی اولاد نافرمان ہے، جب والدین بوڑھے ہو گئے تو اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کیوں؟ ہم سوچیں اس میں کہیں ہماری تربیت میں کمی تو نہیں، ہماری تربیت میں کہیں نقص تو نہیں رہ گیا، اور ہماری جو ذمہ داری تھی تربیت کے حوالے سے کہیں ہم نے اس میں کوتاہی تو نہیں کی؟ تو میرے عزیزو اگر غور کریں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہلی جو غلطی کرتے ہیں نا اولاد کی تربیت میں، وہ ہم یہ نہیں سمجھے کہ اولاد کی تربیت کا آغاز کہاں سے کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آغاز کہاں سے ہوگا؟ جب بچہ 4-5 سال کا ہو گیا تو اب تربیت کا آغاز کرنا ہے۔ نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ تربیت کا آغاز یہاں سے نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت پہلے صحیح تربیت کے لیے، نیک اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا یہ پہلا مرحلہ تھا۔ غلطی ہم نے یہاں کی۔ کیا ہم نے یہ فیصلہ صحیح کیا؟ جب یہ مرحلہ آیا تھا کہ نیک اولاد چاہیے، اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے، وہاں ہم نے کیا دیکھا؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لوگ عورت کا انتخاب کرتے ہیں تو 4 باتیں دیکھتے ہیں۔ لمالها، کبھی اس کا مال دیکھا جاتا ہے، مالدار عورت ہے فائدہ ہوگا۔ ولحسبها، کبھی اس کا حسب و نسب، خاندان جیسی بھی ہے، یہ رشتہ دار ہے۔ اور ولجمالها، کبھی اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے۔ ولدینها، فرمایا چوتھی چیز ہے کہ اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، فرمایا کامیاب ہو جاؤ دین والی کے ساتھ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہاں انتخاب میں غلطی نہ کرنا۔ ہم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی، جب بیٹے کے لیے ہم بیوی تلاش کرتے ہیں، اپنے لیے بہو تلاش کرتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ سرکاری نوکری ہے کہ نہیں، تعلیم کتنی ہے، اور جہیز کتنا ملے گا، شہر میں اپنی رہائش ہونی چاہیے۔ اسی طرح لڑکی ہے تو لڑکا کا انتخاب کیا تو کیا دیکھا؟ کما کے کیا لاتا ہے، ہماری بیٹی کو کیا دے گا، پلاٹ اس کے نام ہے کہ نہیں، گھر اس کا کتنا بڑا ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھی۔ اس سارے مرحلے میں اگر کسی کا نام ذکر نہیں ہوا، کوئی خوبی نہیں دیکھی، تو وہ یہ نہیں دیکھا کہ دیندار ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھا۔ دیکھا کیا؟ دنیا، دیکھا کیا؟ مال، خوبصورتی، حسب و نسب، خاندان، ہماری ذات برادری کی ہونی چاہیے، یہ بھی دیکھا۔ اور وہ سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اس کا ناک موٹا ہے، اس کا باریک ہے، اس کا چھوٹا ہے، قد اتنا ہے، رنگ ایسا ہے، ہر چیز دیکھی۔ نہیں دیکھا تو دین نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس کی اہمیت ہی نہیں تھی ہمارے نزدیک۔ اور جب اس کی اہمیت نہیں تھی، ہم نے فیصلہ کرتے وقت جب یہ نہیں دیکھا تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے بعد بابا جی آ کے مسجد میں کہتے ہیں مولوی صاحب بہت چنگی نہیں نکلی۔ بھئی اب کیا ہوا؟ جی اس کا اخلاق اچھا نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہو، اس کا رویہ صحیح نہیں۔ یہ اخلاق پہلے دیکھا تھا؟ تو نے قد دیکھا تھا وہ چھوٹا نہیں ہوا، تو نے رنگ دیکھا تھا وہ کالا نہیں ہوا، تو نے خاندان دیکھا تھا وہ بدلا نہیں، تو نے نوکری دیکھی تھی وہ چھوٹی نہیں۔ اب روتا کیوں ہے؟ اس بات پہ جو تو نے دیکھا ہی نہیں، جو تجھے چاہیے ہی نہیں تھی، اب اس بات کی بنا پر تو پریشان ہوتا ہے۔
میرے عزیزو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ فرمایا اگر ایسا رشتہ آئے کہ تم اس کے دین سے راضی ہو، اس کے اخلاق سے راضی ہو، دیکھنا کیا ہے، دو چیزیں اہم تھیں، دین اور اخلاق۔ اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب یہ دو چیزیں ہیں تو پھر یہ نہ دیکھو سرکاری نوکری ہے کہ نہیں، پھر یہ نہ دیکھو خاندان کون سا ہے، اگر اس میں پڑے رہو گے تو تم نے پہلے یہ غلطی کی، نیک اولاد چاہتے تھے لیکن تم نے اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا۔ حضرات، جن لوگوں نے، ہمارے اسلاف نے، جنہوں نے یہ بات دیکھی، امام ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، جن کا تذکرہ پچھلے درس میں بھی ہوا تھا۔ کون؟ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ حدیث کی کوئی کتاب خالی نہیں ہوگی جس میں عبداللہ ابن مبارک کا نام نہ ہو۔ محدثین کے استاد، جن کا معمول یہ تھا کہ اپنے سال کے ایام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ 4 مہینے محنت کرتے، کماتے، اور اگلے 4 مہینے جہاد پہ لگاتے، اس سے اگلے 4 مہینے علم کے حصول کے لیے لگاتے، علم حدیث کے لیے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کس نسل سے ہیں؟ ان کا باپ ایک شخص کے ہاں باغ میں بطور مالی ملازمت کرتا ہے۔ کئی سال گزر گئے تو ایک دن مالک آیا، کہا کہ مجھے اس باغ سے کوئی میٹھا سا پھل جو ہے وہ لے کے آؤ، وہ توڑ کے لاؤ، مجھے دو۔ تو جو توڑ کے لائے وہ میٹھا نہیں تھا، کھٹا تھا۔ وہ ناراض ہوا، دوسرا لے کے آؤ، وہ بھی ایسا، پھر ناراض ہوا، تیسرا لے کے آیا، وہ بھی ایسا۔ تو مالک کہتا ہے تجھے اتنے سال ہو گئے، تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کون سا درخت ہے جس کا پھل میٹھا ہے، کس کا کڑوا ہے؟ کہنے لگے مجھے آپ نے پھل چکھنے کے لیے نہیں رکھا، باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے۔ اتنے سالوں میں میں نے ایک دن کسی ایک درخت کا ایک پھل بھی نہیں کھایا۔ جب مالک نے یہ دیکھا تو اب یہ تھا فیصلہ۔ اب کیا کیا؟ دیکھا کہ ایسا ایماندار، ممن ترضون دینہ، دین دیکھا، اخلاق دیکھا، بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ یہ نہیں دیکھا حکم آتا کیا میرا نوکر تھے، میں اپنی بیٹی دے دیا۔ فیصلہ صحیح کیا، اللہ نے اس نسل سے عبداللہ ابن مبارک پیدا کر دیے۔ حضرات، وہ حضرت عمر کا قصہ تو ہم بڑا سنتے ہیں کہ لڑکی کہہ رہی تھی ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا پانی ملانے کے لیے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ صبح ہوئی، بیٹے کے رشتے کے لیے پیغام بھیج دیا۔ کیا دیکھا؟ کتنا پڑی ہے، مال کیا ہے؟ ایک جملہ جس نے اس بیٹی کے عقیدے کو بیان کر دیا، دین کو وعدے کر دیا، اس دین کو ترجیح دی، اللہ نے اسی نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا کر دیے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز اسی کے پوتے ہیں۔ حضرات، فیصلہ صحیح کیا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ
یتیم ہے وہ ماں کی تربیت تھی کہ جس نے شافی کو امام بنا دیا۔ محمد ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک کے پاس سے پڑھ کے آتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو کئی اونٹوں پر وہ تحائف اور مال دیا، لے کے جب مکہ کے قریب آئے، ماں آگے جاتی ہے، بیٹا تب تک شہر میں داخل نہیں ہونا جب تک یہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ حضرات، اگر انتخاب صحیح ہوگا، لڑکی کے لیے نیک لڑکے کا انتخاب اور ادھر نیک لڑکی کا انتخاب، اگر چاہتے ہیں اولاد نیک ہو تو نیک اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ انتخاب تھا۔ وہ ماں جب بچپن میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بینائی جاتی رہی، نبینا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتی ہے، اللہ میں نے تو اس بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کیا تھا، تو نے آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ اتنی عاجزی اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کرتی ہیں کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، خوشخبری سنائی گئی، اللہ نے تیرے بیٹے کی تیری دعاؤں کی وجہ سے بینائی لوٹا دی ہے۔ بخاری بنا ہے تو ماں کی تربیت سے بنا ہے، شافی امام بنا ہے تو امام ماں کی تربیت سے بنا ہے۔ حضرات، یہ فیصلہ کہ انتخاب کرتے وقت دین کو دیکھنا ہے، یہ اصل ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہاں غلطی کرتے ہیں، ہم یہ فیصلہ صحیح نہیں کرتے۔ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے تو دین نہیں دیکھتے۔ یہ ہماری لسٹ میں نہیں ہوتا۔ کبھی جا کے پوچھا ہے کہ بچی 5 نمازیں پڑھتی ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے یہ؟ بچی قرآن صحیح پڑھتی ہے کہ نہیں؟ دین کا کتنا علم رکھتی ہے؟ کبھی پوچھا ہے جا کے؟ بچے کی تربیت کیسی ہے کبھی اس نظر سے دیکھا ہے؟ نہیں، ہم رنگ دیکھتے رہے، قد دیکھتے رہے، مال دیکھتے رہے، دین نہیں دیکھا۔ جب فیصلہ غلط کیا تو پھر نیک اولاد کہاں سے آئے گی؟ نیک اولاد کے لیے نیک ماں کا ہونا ضروری ہے۔ حضرات، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسری چیز، دوسرا مرحلہ، اب یہ فیصلہ اگر صحیح کر لیا، نیک ماں کا انتخاب کر لیا، تو اب کیا ہے؟ شادی کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں، اب ان کو اپنا معمول بنایا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جو بندہ جب بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، فرمایا یہ دعا پڑھ لیتا ہے، ازدواجی حقوق ادا کرتا ہے، اگر اس کے بعد اللہ نے قسمت میں اولاد رکھی، اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اس اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھیں گے۔ جب شیطان سے محفوظ ہوگا تو نیک بنے گی نا اولاد۔ اتنا آسان سا معاملہ تھا، یہ ذمہ داری تھی ہماری۔ ہم یہ سمجھتے، اگر یہ فکر ہوتی کہ میری اولاد نیک ہو تو جہاں ہم وہ اپنی شادی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے دن پہلے سے کہیں اپنے میک اپ کے لیے، کہیں لباس سلیکٹ کرنے کے لیے ایک ایک چیز پہ وقت لگایا۔ یہ چھوٹی سی ایک لائن کی دعا یاد نہیں کی، اس لیے کہ یہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، یہاں تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ پھر بعد میں پیٹتے ہیں کہ اولاد نیک نہیں ہے۔ کیا کیا ہم نے اس اولاد کے لیے؟ کیا ہم نے اپنے فرض ادا کیے؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم اللہ سے دعا مانگتے۔ انبیاء علیہم السلام نے، ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ
وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا، اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے، میری اولاد کو بنا دے، فکر ہے۔ اور دیکھیں یہ دعا کتنی پیاری ہے، اللہ کو کتنی پسند آئی۔ نبی علیہ السلام نے جو نماز سکھائی اس کا حصہ بنا دیا گیا، تجھے ایک دن میں 5 بار یاد دلایا جاتا ہے۔ مانگ اللہ سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا، میری اولاد کو بھی بنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اللہ مجھے اپنا مطیع بنا لے، میری اولاد کو بھی اپنا مطیع بنا لے۔ یہ دعائیں ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ کہ اولاد کے لیے پہلے صحیح نیک ماں کا انتخاب کیا جائے، دوسرا مرحلہ نیک اولاد کے لیے دعائیں کی جائیں، اور تیسرا مرحلہ اب اللہ نے اگر اس نعمت سے نوازنے کا آغاز کر دیا، حمل ٹھہر گیا، تو یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اب ہم یہ تو لحاظ کرتے ہیں کہ ماں کو خوراک اچھی دینی ہے، کیوں؟ اس کا اثر بچے پہ پڑے گا، اس کو ٹینشن نہیں دینی، کام مشکل نہیں کروانے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس سے زیادہ ماں کی سوچ کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، ماں کی سوچ کا اثر بھی اولاد پہ پڑتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے کم تعداد میں یہودی دنیا پر قابض ہیں، کہتے جی سب سے ذہین قوم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طرح ان کی پلاننگ وہ 7 سال کا بچہ ہو جائے پھر شروع نہیں ہوتی۔ ان کی پلاننگ کب شروع ہوتی ہے؟ جب ماں حاملہ ہو تو اگر وہ سرکاری کسی دفتر میں کام کرتی ہے باقاعدہ اس کو چھٹی ملتی ہے۔ کس لیے؟ گھر بیٹھ کے گانے سننے کے لیے نہیں، باقاعدہ 2 گھنٹے اس کو ایک ریاضی دان آتا ہے جو باقاعدہ ریاضی کی مشکل مشقیں کرواتا ہے، کیونکہ جب یہ ماں سوچے گی اس کا اثر بچے پہ پڑے گا۔ ہم نے سوچ کیا دی؟ کیونکہ بستر پہ لیٹی ہے، کرنا کچھ نہیں، گانے سنو، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو۔ کیا اس سوچ کا اثر وہ ماں پہ نہیں ہوگا، وہ بچے پہ نہیں ہوگا؟ یہاں ڈاکٹر شرافت علی صاحب آتے ہیں نماز پڑھنے، ان سے پوچھے، میرے ایک شاگرد بتا رہے تھے، کہتے کہ میری سسٹر کا بیٹا جو ہے وہ بالکل مسلسل بیمار تھا، بڑی دعاؤں کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو یہاں ان کے پاس لے کے آئے۔ تو کہتے ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھ کے کہ جب یہ ماں اس کی حاملہ تھی تو اس کو کوئی صدمہ پہنچا تھا، یہ اس کا اثر ہے۔ اور کہتے ہم نے جب تحقیق کی تو واقعی ایسا نکلا، اگر اس صدمے کا، اس سوچ کا اثر بچے پہ پڑا ہے، وہ بچہ اس کی بیماری اس میں پیدا ہوئی، تو کیا یہ گندگی دیکھ کے جو 9 ماہ ماں نے گزارے ہیں اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ جب ماں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ اوقات گزارے گی اس کا اثر پھر بچے پہ پڑے گا۔ اگر ماں اس دوران اپنی سوچ کو پاک رکھے گی اس کا اثر بچے پہ پڑے گا، اور اگر یہ فلمیں دکھا کے، یہ گانے سنا کے، وہ گندے جملے وہ سنا کے سوچ یہ رہی تو اس کا اثر بھی پھر بچے پہ پڑے گا۔ حضرات یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ دوران حمل بھی جہاں ہم خوراک کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں اور ہر ہفتے 15 دن بعد ڈاکٹر چیک کرتا ہے، جی فلاں خون کی کمی ہے، فلاں کی کمی ہے، فلاں چیز کا آپ خیال کریں، وہاں یہ بھی خیال کریں کہ اس کی سوچ کا اثر بھی بچے پہ جائے گا، وہ سوچ بھی خراب نہ ہو۔ حضرات چوتھا مرحلہ، اب اللہ نے اس نعمت سے نواز دیا، چونکہ وقت کم ہے میں بڑے مختصر اشارات میں بات کروں گا۔ وہ ہے پیدائش سے لے کے 3 سال کی عمر تک ایک مرحلہ تربیت کا، یہ ہے
یہ سارے وہ مراحل ہیں جو ہماری ترتیب میں شامل ہی نہیں ہیں، ہماری لسٹ میں شامل ہی نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تربیت کے یہ بھی مراحل ہیں۔ نیک اولاد کے لیے بنیاد وہاں سے صحیح ہوگی، پہلے نیک ماں کا انتخاب ہے، پھر اللہ سے دعائیں ہیں، اور پھر وہ ماں کی سوچ کا اثر ہے، پھر چوتھی چیز ہے یہ بچہ پیدائش سے لے کے 3 سال کی عمر۔ اب اس میں بھی آپ کے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ جب بچہ 5 ماہ کا ہو جائے تو وہ جو حرکات دیکھتا ہے اس کے اثرات قبول کرتا ہے۔ 5 ماہ کا بچہ وہ اس کے اثرات قبول کرتا ہے، اور بچہ جب 10 ماہ کا ہو جاتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اسے ہنساتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اسے اسی طرح کچھ شکلیں بنا کے اسے وہ ہنسانے کی، خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسے ہم نے بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے کہ یہ تربیت کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ گھر میں جو دیکھے گا، جو سنے گا، وہ تربیت لے رہا ہے۔ ہم نے تربیت کیا کی؟ بچہ رو رہا ہے، اس کو کارٹون لگا کے دے دو، موبائل پکڑا دو۔ کیا سمجھا؟ چھوٹا بچہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی اگر وہ تمہاری بات سن کے اس کو نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کارٹون دیکھے گا، جو فلمیں دیکھے گا، اس کو نقل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہم نے اس کے لاشعور میں کیا داخل کیا؟ اور پھر خاص طور پہ اس عرصے میں ماں کی حرکات اور ماں کے افعال وہ بچے پہ نظر انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ بچے کے لیے کیا ہے؟ ماں کی گود ہے۔ میں افغانستان کی تاریخ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہ یہاں کا حکمران، اس نے اپنی فوجیں کہیں جہاد پہ وہ بھیجیں اپنے بیٹے کی قیادت میں، تو خبر یہ ملی کہ جی آپ کی فوجوں کو شکست ہوئی ہے اور تمہارا بیٹا جو ہے وہ میدان جنگ میں بزدلی دکھا کے بھاگ گیا تھا، یہ سبب بنا ہے شکست کا۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا، شکست تو تھی، جو ایک بیٹے پہ داغ لگ گیا کہ یہ بزدل ہے، میدان جہاد سے بھاگ کھڑا ہوا، یہ اس سے بڑی بات تھی۔ تو بڑی پریشانی میں گھر آیا، بیوی کو یہ بات بتائی، تو وہ کہتی ہے اللہ کی قسم میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا۔ کہتا مجھے خبر ملی ہے۔ کہنے لگی تمہاری خبر غلط ہو سکتی ہے، میرا یقین یہ ہے میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا، دوبارہ تحقیق کرو۔ وہ چند دن گزرے، دوبارہ خبر ملی کہ نہیں، وہ افواہ غلط افواہ ملی تھی، اللہ نے فتح بھی دی ہے اور بیٹا بہادری سے لڑا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، بادشاہ بتا تجھے کیسے یقین تھا؟ میں باپ ہوں، جب میں پریشان ہو گیا یہ خبر سنی تو کیسے اتنے یقین سے کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی اس لیے کہ کبھی بھی میں نے بے وضو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا تھا، اور جس بچے کو میں نے بے وضو کبھی دودھ نہیں پلایا اس میں بزدلی کیسے پیدا ہو جاتی؟ جس بچے کو دودھ پلاتے وقت میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اس بچے میں بزدلی کیسے آ جاتی؟ کیا یہ باتیں ہم نے بھی سوچی؟ یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ یہاں بھی بچے کے لاشعور میں وہ تربیت، وہ ہم چیزیں ڈال رہے ہیں، وہ اثر لے رہا ہے، کل اس کو نقل کرے گا، جو دیکھے گا کل وہ اس کو نقل کرے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اس دوران کیسے تربیت کی؟ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے،
وہ اس کے والدین ہے جو اس کو یہودی عیسائی جیسا بھی بنا دے. کیا مطلب ہے؟ وہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا تھا، اس نے جو دیکھا اس کا اثر قبول کیا. باپ یہودی ہے تو یہودی بن گیا، عیسائی ہے تو عیسائی بن گیا. ایسے ہی صرف عقیدے کی بات نہیں ہے. جب بچے نے دیکھا کہ گھر میں ہر وقت گانے چلتے ہیں تو کس کا شوق پیدا ہوگا؟ اس کو چپ کروانے کے لیے اگر وہ موبائل پہ کارٹون لگا کے دیے گئے، کیا سبق لیا اس نے؟ اس کو فلم لگا کے دے دی گئی تو اس نے کیا اثر لیا؟ کیا سکھایا ہم نے؟ اور پھر ہم خود بھی تربیت کرتے ہیں. اگر اس سے اگلے مرحلے میں آ جائے کہ وہ 3 سال کے بعد 7 سال تک کی عمر، یہ 5واں مرحلہ، 3 سال سے لے کے 5 سال کی عمر، یہ بھی ہماری لسٹ میں نہیں ہے کہ اس میں بھی تربیت کرنی بچے کی، کچھ بھی نہیں. حالانکہ بہت اہم ترین مرحلہ تربیت کا یہ ہے. یوں سمجھیں جیسے سفید کاغذ پہ آپ جو رنگ بھریں گے وہی نظر آئے گا. وہ آپ کا بچہ ابھی تک سفید کاغذ ہے، اس کو کالا آپ نے کرنا ہے. جو تربیت آپ کریں گے وہی کل نظر آئے گا. یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ ہم نے سکھایا. یہاں جھوٹ ہم نے سکھایا. کیسے؟ بچہ رونے لگے تو کیا کہتی ہے ماں؟ چپ کر جا ورنہ وہ فلاں آ جائے گا. یہ ڈر ہم نے پیدا کیا. بلانے کے لیے آؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں، دینی نہیں ہے. یہ جھوٹ ہم نے سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہیں، تو اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے حضرت ام سلیم کہتی ہیں بیٹا آؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں. فرمایا ام سلیم کیا دینا چاہتی ہو یا صرف بچے کو بلانے کے لیے ایسا کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میں واقعہ ہی یہ چیز دینا چاہتی ہوں. فرمایا اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو اللہ کے ہاں تیرا جھوٹ لکھا جاتا. یہ بچوں کو وہ جو ہم بہلانے کے لیے ایسا جملہ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی جھوٹ ہے، اللہ کے ہاں لکھا جائے گا. اور ہم اپنے بچوں کو وہ جھوٹ سکھا رہے ہیں. جب کہتے ہیں باہر جا کے کہہ دو کہ اب پاپا گھر میں نہیں ہے، تو کیا سکھایا ہم نے؟ جھوٹ بولنا ہے. جب دل نہ ہو تو یوں بہانے بنانے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے جی ایسے بہانے بناتا ہے. سکھائے کس نے ہیں؟ وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا؟ تیرے گھر میں رہ کے اس نے سیکھے. جب تو چاہتا ہے میں شیطان ہوں بیٹا میرا فرشتہ ہو، تو ایسا نہیں ہوگا. تو جیسا اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے ایسا اس کے سامنے بن کے کھڑا ہو جا، تیرا بیٹا بھی ویسا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بیٹا بڑا، اگر میں سگریٹ پیتا ہوں جی بیٹا میرا قریب نہ جائے، 2 تھپڑ لگاؤں گا اگر قریب جائے گا تو. وہ کیسے بھائی؟ جب اس کے سامنے میں یہ کرتا ہوں، خود نماز نہیں پڑھتا، بیٹے سے کہتا ہوں جا کے نماز پڑھ کے، کیسے پڑھے گا جا کے؟ یہ عمر ہے 3 سال سے لے کے 7 سال کی عمر. اس میں خاص طور پہ جو گھر میں ہم کریں گے، جو افعال جو ہمارے معمول ہوں گے، بچہ وہی سیکھے گا. اگر چاہتے ہیں اولاد نیک ہو تو میں نے ابھی جملہ بولا ہے، پھر جیسا اپنے بیٹے کو بنانا چاہتے ہیں ویسے خود بن جائے. اولاد انشاءاللہ نیک ہو. جیسا اپنے بیٹے کو بنانا چاہتے ہیں ویسا بن جائے. ہم تو یہاں غیبت سکھاتے ہیں. جب گھر میں ہر وقت غیبتیں کرتے ہیں تو بچہ کیا سیکھتا ہے؟ تیرا چچا ایسا ہے، تیرا ماموں ایسا ہے، تیری فلاں وہ ممانی ایسی ہے. کہ کیا سکھایا ہم نے؟ گالیاں کس نے سکھائیں؟ گھر سے. جب والدین گالیاں نکالتے ہوں گے تو بچہ کیا کرے گا؟ اور ہم خوش ہوتے ہیں
وہ چھوٹا سا بچہ جب زبان سے توتلی زبان میں گالی نکالتا ہے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو یہ بھی گالی نکالتا ہے. کیا کیا؟ ہم نے اس کی تربیت کی، یہ اچھا کام ہے کرو، اسی لیے تو اس کو تعریف مل رہی ہے. میرے عزیزو، یہ وقت تھا جب ان کی تربیت کی جاتی، سلام کی عادت ان کو ڈالتے، اور ہم انہیں وہ عقیدے کی بنیادی باتیں اس عمر میں سکھائی جاتی. عربی زبان میں کہا جاتا ہے الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر. وہ بچپن کی جو یاد ہے نا، بچپن کا حافظہ، وہ یاد کی ہوئی بات، وہ ایسے ہے جیسے پتھر پہ لکیر ہو، وہ مٹتی نہیں ہے. اب اس وقت جو آپ اس بچے کے حافظے میں نقش کر دیں گے وہ زندگی بھر رہے گا. ہم نے اپنا دیکھتے ہیں کہ دوران حفظ یہی 6-7 سال کی عمر شروع کیا تھا، تو جو دعائیں اس وقت یاد کی وہ الحمدللہ اب تک یاد ہے. بلکہ میں اکثر وہ کہا کرتا ہوں کہ ایک دعا استاد نے یاد کروائی تھی، پانی پینے کی دعا، آج تک مجھے کسی کتاب میں نہیں ملی. الحمدللہ الذی سقاناہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، کہیں نہیں ملی، لیکن وہ بھولی نہیں ہے کہ بچپن میں یاد کی ہوئی تھی. تو الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، یہ بچپن کی یاد ایسے ہے جیسے پتھر پہ لکیر ہو، یہ مٹا نہیں کرتی. وہ بنیادی باتیں سکھانے کا وقت ہے، سکھائیں ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سلمہ کے بیٹے، ام سلمہ کے بیٹے، جب حضرت ابو سلمہ آپ کے رضائی بھائی تھے، فوت ہو گئے تو اللہ کے نبی نے حضرت ام سلمہ سے شادی کر لی. تو جب نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر اس سے بڑھ کے میرے لیے اور کیا ہوگا، لیکن 3 باتیں ایسی ہیں اس لیے میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ میں مزاج کی تیز ہوں، تو مجھے یہ خدشہ ہوگا کہیں آپ کے سامنے وہ تیزی آ گئی تو میرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور دوسرا میری عمر زیادہ ہے، تیسرا میرے بچے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا جواب میں جہاں تک مزاج کی بات ہے میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ مزاج کو نرم کر دے گا، اور عمر کی بات ہے تو میں نے پہلے بھی کنواری عورتوں سے شادی نہیں کی، مقصد اور ہے. اور بچوں کی بات ہے تو انہی بچوں کی تربیت کے لیے تو میں شادی کر رہا ہوں. تو کیسے تربیت کی؟ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر ابن سلمہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میرے ہاتھ برتن میں گھوم رہے تھے، وہاں سے فرمایا یا غلام سم اللہ وقل بیمینک وقل مما یلیک. یہ چھوٹا سا بچہ ہے، تربیت کی جا رہی ہے، بیٹا اللہ کا نام لے کے شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو. وقل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وقل مما یلیک، اپنے آگے سے کھاؤ. یہ تربیت کی ہے. وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہیں سواری پر، 10 باتیں کی. ایک بچے کو ہم کہتے ہیں جی اتنی مشکل باتیں، کیا فرمایا یا غلام یا ابن عباس احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. وہ بیٹے اللہ کو ہمیشہ یاد کیا کر. اب یہ چھوٹے بچے کی تربیت ہو رہی ہے، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یہ ڈر نکال دیے سب کے، جسے بچپن میں یہ سبق ملا ہو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کو ہمیشہ یاد کیا کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اب یہ کیا عقیدہ دیا؟ وہ اللہ کہیں جہاں تو عمل کرے تو یہ نہ سمجھ کہ میں اللہ سے چھپ گیا. اور وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعْكَ شَيْئًا، اگر ساری کائنات مل کے تجھے فائدہ دینا چاہے اللہ نہ چاہے نہیں دے سکتی. چھوٹے سے بچے کو سکھایا جا رہا ہے. میرے عزیزو،
یہاں یہ وقت تھا، یہ 3 سال سے 7 سال کی بات ہو رہی ہے، اس وقت بچوں کو مسجد میں لے کے آئیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ساڑھے ماشاءاللہ جے آجان تے جے بچہ تھوڑی جی شرارت کر دے تے بابے چھڑ دے نہیں، دوبارہ بچہ کیا، بچے دا پیو بھی نہیں آئے گا۔ ہماری کیفیت یہ ہے۔ مجھے بتلائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، حضرت امامہ بنت زینب آپ کی نواسی، حضرت امامہ کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ اٹھا کے لا کے نماز پڑھاتے ہیں، امامہ کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کیوں کیا؟ امت کو سبق دینا مقصود تھا کہ بچوں کو مسجد میں لے کے آیا کرو، اور اس بات پہ پریشان نہ ہو وہ شور کریں گے۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اسی ساتھی نے ایک واقعہ لکھا تھا، کہتا ہے کہ ایک مسجد میں وہ جب بچے نماز میں شور کرتے تو ایک چودھری صاحب کے طبع پہ بڑی ناگوار گزری۔ نماز کے بعد قاری صاحب کو بڑے غصے سے کہتے، حضرت آج کے بعد میں مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس سے بہتر ہے گھر پڑھ لوں۔ وہ شور میں نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے، یہاں تو مجھ سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، یہ توجہ خراب کر دیتے۔ تو قاری صاحب بھی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے بزرگوں ایک گل میری مان لو، ایک کام کر لو تو پھر بات گھر پڑھ لیا جائے۔ دسو جی کی کرنا ہے؟ کہ لگے یہ پانی کا بھرا ہوا ایک گلاس ہے، اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھیں، مسجد کا ایک چکر لگائیں اور اس کے ایک قطرہ بھی پانی کا گرنا نہیں چاہیے۔ کہ لگے یہ کون سا مسئلہ ہے، ابھی کر دیتا ہوں۔ وہ اٹھایا گلاس، مسجد کا چکر لگایا، بڑے فخر سے کہتا ہے دیکھا قاری صاحب ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ قاری صاحب کہنے لگے بابا جی اس دوران مسجد لوگ کی گلاں کر دے پے سی، دسو کی کیتیاں سی، کی کر رہے سی؟ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا، میری تو ساری توجہ وہ گلاس کے پانی کی طرف تھی کہ یہ قطرہ کہیں گر نہ جائے، باتیں کیا ہوئی ہے مجھے نہیں پتا۔ لگے بابا جی اگر اتنی توجہ آپ کی نماز میں ہو جائے تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی توجہ ہماری تو ہوتی نہیں، اسی لیے وہ کسی بھائی کا اگر غلطی سے موبائل پہ ایک بیل آ جائے تو پھر سارے سلام کے بعد لوگ اس کو یوں گھورتے ہیں دوبارہ وہ مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ یہ کیفیت ہماری اس لیے ہے کہ ہماری نماز میں توجہ نہیں ہے۔ بھئی اس کو بھی پتا ہے غلطی ہو گئی ہے، اس کو اتنا شرمندہ کیوں کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ مسجد سے باغی ہو جائے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا یہی انداز تھا؟ رسول اللہ جب کسی کو دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی غلطی تو اکیلے میں، کبھی بھی اصلاح جو ہے لوگوں کے سامنے شرمندہ کر کے نہیں ہوتی، یاد رکھیں، بلکہ ہمیشہ اصلاح یہ ہوتی ہے علیحدگی میں۔ غلطی کسی کی ہے بھی تو اسے الگ سے بات کرے، اس کی اصلاح بھی ہوگی۔ اگر لوگوں کے سامنے اس کو شرمندہ کریں گے وہ مسجد چھوڑے گا، اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اور شاید اس کے گناہ وہ آپ پر ہوگا کہ سبب آپ بنے ہیں، اس وجہ سے وہ مسجد چھوڑ گیا۔ تو بھئی بچوں کو مسجد لے کے آئیں، وہ شور کریں گے، کرنے دیں ان کو، اس سے پریشان نہ ہو۔ وہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے، آ کے کندھوں پہ چڑھ جاتے، کندھوں پہ بیٹھ جاتے، میرے پیغمبر سجدہ لمبا کر دیتے کہ نواز سے کندھے پہ بیٹھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا جی نماز پڑھا میں جے یہ کی کر دے پہ جے۔ اور میرے عزیزو کیا یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے؟ ویسے تو ہم اہل حدیث ہیں، نبی کی سنتوں کی بڑی بات کرتے ہیں، یہ نبی کی سنت نہیں ہے؟
امامہ بنت زینب کو جو میرے نبی نے کندھوں پہ اٹھا کے نماز پڑھائی ہے، کس لیے؟ یہ سبق دیا ہے ان بچوں کو مسجد میں لے کے آنا ہے۔ کیا یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے؟ تو میرے عزیزو، یہاں اس عمر میں بچوں کو مسجد میں لے کے آئیں کہ ہم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن و حسین آتے ہیں، وہ جب لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آ رہے ہیں تو گر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے چھوٹے تھے، اس لیے جب گزرتے ہوئے آ رہے ہیں تو گر رہے ہیں۔ میرے نبی ممبر سے اترے، اپنے نواسوں کو پکڑا، لا کے پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس عمر میں بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، اس شور سے پریشان نہ ہوں۔ ہاں، بچوں کو سکھایا جائے، پیار سے سمجھایا جائے، لیکن وہ بچے ہیں، وہ کریں گے۔ اگر ہو جائے تو ان کو ڈانٹے نہیں کہ وہ مسجد سے بدزن ہو جائے۔ مسجد میں ان کے ساتھ یہ رویہ نہ ہو کہ دوبارہ وہ مسجد میں نہ آئے۔ تو یہ 3 سال سے 7 سال کی عمر تک یہ تربیت کا مرحلہ ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے 7 سال سے لے کے بلوغت تک۔ یہ بھی چونکہ بچے کا شعور اس میں پختہ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ اس میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ بچے کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ وہ غلطیاں کرے گا، یہاں ہم والدین غلطی کیا کرتے ہیں؟ یا تو بالکل نظر انداز کرنا ہے، بولنا ہی نہیں ہے، جو مرضی کرے بس ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یا پھر ہم یہ کرتے ہیں جہاں اس کو اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، بچے نے غلطی کی ہے، 4 مہمان آئیں گے اس کے سامنے اس کو ذلیل کریں گے، یہ میرا بیٹا میری بات مانتا ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا ڈھیٹ ہے، بڑا یہ ہے۔ وہ یہ باتیں کر کے کیا ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، سمجھانے کا طریقہ کیا ہے۔ بڑوں کے ساتھ وہ جس بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ وہ جب بعد میں مسلمان ہوا تو کہتا ہے، اللہ کی قسم میں نے اس سے بہتر استاد کو نہیں دیکھا، ما زجرنی ما قہرنی ما ضربنی، مجھے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، مارا نہیں۔ کیا کہا؟ ان هذه المساجد لا تصلح لهذا، اللہ کے بندے یہ اللہ کے گھر اس لیے نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں اگر ہمارے ہاں یہ ہوتا، اتنے آ کے کوئی پیشاب کر دینا تو پھر اتنا کی بنتا؟ کیا کیا؟ وہ سمجھانے کا انداز ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی زکوٰۃ کا مال ہے اکٹھا آپ کے سامنے پڑا ہے، مجھے دے دے اسے۔ فرمایا حکیم ان هذا المال حلوۃ خادرہ، وہ بھائی میٹھا حلوہ ہے، فری میں ہر ایک چاہتا مل جائے، لیکن دیکھ لے تیرا حق ہے کہ نہیں۔ لا حق فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، جو صحیح سالم ہے، تندرست ہے، کما سکتا ہے، غنی ہے، اس کا حق نہیں ہے۔ پیار سے، محبت سے بیٹے کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے اس کی تعریف، بیٹا آپ نے یہ کام اچھا کیا ہے، ہاں اگر یہ ایسے ہو جاتا تو اور اچھا ہوتا، اس کی اصلاح ہوگی، وہ سمجھے گا۔ اگر آپ پہلے 4 گالیاں نکال کے 2 تھپڑ مار کے پھر کہیں گے آئندہ ایسا نہیں کرنا، وہ اور کرے گا، وہ ڈھیٹ ہوگا۔ تربیت کا اصول کیا ہے؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک، کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی۔ یہ اسی عمر میں کی ہے جس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد ستیلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کہا تھا ابو طلحہ اپنے خاندان میں سے کوئی بچہ میری خدمت کے لیے بھیج دو، تو انہوں نے اپنا ہی بیٹا بھیج دیا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک رسول اللہ کے خادم رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ما قال لی اف قط، 10 سال میں کبھی رسول اللہ نے مجھے جھڑکا نہیں،
اچھا کیا ہمیشہ وہ تابع دار تھے، کبھی غلطی نہیں کرتے تھے؟ کہتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام بھیجا، وہاں کوئی کھیل تماشا ہو رہا تھا، میں کھڑا ہو کے دیکھنے لگا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اللہ کے نبی پیچھے سے آئے، میرے کانوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے، انس یہ کیا کر رہے ہو؟ جھڑکا نہیں ہے، مارا نہیں ہے۔ یہ تربیت کا اصول ہے کہ جہاں آپ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اصلاح چاہتے ہیں تو اپنے بیٹے کی، اپنے بچوں کی خوبیوں کو نمایاں کریں، پہلے تعریف کر کے، خوبی کو نمایاں کر کے پھر غلطی کا ذکر کریں۔ بیٹا یہ ساتھ تھوڑی سی یہ غلطی ہے، یہ اچھا ہے، آپ نے نماز پڑھا بہت اچھا کیا ماشاءاللہ، آپ کی عادت بڑی اچھی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، ہاں بیٹا اگر ساتھ قرآن بھی پڑھیں تو یہ اور اچھا ہوگا، آپ کو ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اب ایک یہ انداز ہے اور ایک ہمارے والا انداز ہے، بتائیے اصلاح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی یہ بنیاد ہے، اس کو درست کرے، تربیت کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ حدیثیں لوگوں کے لیے نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی ہیں۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں اس پر اللہ بھی رحم نہیں کریں گے۔ محبت کے ساتھ یہ اسلوب اپنائیں جو رسول اللہ کا اسلوب تھا تربیت کا، تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا۔ حضرات اس کے بعد ہے وہ بلوغت کے بعد والا مرحلہ۔ تو اس دوران یہ 7 سال سے جو بلوغت تک کا یہ مرحلہ ہے، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ خاص طور پہ بچے کو عقیدے کی تعلیم، بنیادی باتیں۔ قرآن نے ہمیں کیا سکھایا؟ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یا بنیا، کیا کہتے ہیں؟ بیٹے لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ یہ بچپن میں، یا بنیا، چھوٹے بیٹے، یہ تربیت ہے۔ اور کہا یا بنیا اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھو۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، بچہ 10 سال کا ہے نماز نہیں پڑھتا تو سزا دے کے پڑھاؤ۔ لو ایک عمل ہے جہاں رسول اللہ نے فرمایا سزا دے کے، ٹیوشن نہیں گیا تو ہم سزا دیں گے، ہوم ورک نہیں کیا تو ہم سزا دیں گے۔ ہر چھوٹے بڑے کام پر سزا ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو نماز پہ نہیں ہوگی۔ ہم یہ نہیں پوچھیں گے، جبکہ رسول اللہ کا فرمان کیا تھا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کا ہو جائے حکم دو، حالانکہ فرض نہیں ہوئی لیکن پڑھاؤ تاکہ عادت بن جائے۔ فَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کا ہو جائے تو سزا دے کے بھی پڑھانا پڑے تو پڑھاؤ۔ حضرات حافظ یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمہ اللہ، ان کے حالات زندگی میں پڑھ رہا تھا، وہ اگر حافظ یحییٰ کا نام آتا ہے تو آج بھی ہمارے دلوں میں عقیدت کا ایک جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ مقام کیوں ملا؟ تربیت یہ تھی کہ باپ ایک دن گھر سے باہر جاتے ہیں، کہیں دور جانا ہے تو اپنی بیوی کو باقاعدہ وصیت کر کے جاتے ہیں، سمجھا کے جاتے ہیں، میرا بیٹا میں تہجد کے لیے اٹھاتا ہوں، اس کی تہجد قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اور آ کے پوچھتے ہیں تہجد پڑھی تھی میرے بیٹے نے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک سجدہ اگر عادت بن جائے تو بچوں کی عادت بناؤ، اٹھاؤ ان کو۔ جو عادت وہ بچپن میں بن جائے گی وہ زندگی بھر کبھی چھوٹے گی نہیں۔ یہ ہے تربیت کا مرحلہ، یہ ہے تربیت کا طریقہ۔ ان کو نماز کا حکم، عقیدے کی بات، اسی طرح
حلال و حرام کی تمیز، لباس کی تمیز. ہم کیا کرتے ہیں، بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ بچیوں کا مسئلہ ہے، وہ 7 سال 8 سال کی بھی بچی ہے نا، تو وہ تنگ لباس وہ پہنائیں گے. خیر ہے جی ابھی بچی ہے، اور بھائی ابھی آج تم نے یہ عادت ڈال دی تو بڑی ہوگی وہ عادت ختم نہیں ہوگی. پھر کہتے ہیں بچی نہیں مانتی میں کیا کروں. یہ تربیت کس نے کی؟ اگر وہ شروع سے ہی اس کا لباس وہ ایسا ہوتا تو وہ ایسا تنگ لباس دیکھ کے اس کو الجھن ہوتی. اب تم نے عادی اس کا بنا دیا ہے. اب جب کہتے ہو بڑی عمر کی تھوڑی سی بڑی ہو گئی، اب وہ لباس ایسا پہنے جو ڈھانپنے والا ہو، جو کھلا ہو، وہ کیسے پہنے گی؟ یہ عادی تو ہم نے بنایا ہے. تو خاص طور پہ اس عمر میں بچوں کے لباس کا خیال کریں. لباس وہ پہنائیں کھلا ڈھانپنے والا. یہ تنگ لباس خاص طور پہ بچیوں کو اس عمر میں احتراز کریں. اسی طرح آخری بات کر کے بات ختم کریں. اگر چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو تو سب سے بنیادی بات یہ ہے، کوشش کریں کہ اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے. بنیادی بات. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، پھر کہوں گا بخاری ایسے نہیں بنا. جہاں بخاری کو بخاری بنانے میں ماں کی دعائیں ہیں، ماں کی محنت ہے، وہاں حلال کمائی بھی ہے. وہ ان کے باپ اسماعیل جب آخری وقت تھا، فوت ہونے لگے، تو کہنے لگے اللہ کی قسم میرے مال میں 1 درہم بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے شک ہو کہ شاید یہ حرام کا نہ ہو. مشکوک بھی نہیں ہے. حضرات یہ حلال کمائی، حدیث میں آتا ہے جسد غذی بالحرام فالنار اولی بہ، جو جسم حرام پہ پلتا ہے وہ پھر آگ میں جانے کا مستحق ہے. حرام کھائے گا تو پھر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا. حرام کھائے گا تو والدین کی خدمت کا جذبہ نہیں آئے گا. تو حرام کھلائے گا تو دین کی رغبت پیدا نہیں ہوگی. ہم نے اسلاف سے سنا ہے، کہتے ایک لقمہ ہم کسی بے نماز کے ہاتھ سے کھا لیتے تھے تو 40 دن نماز کی لذت ختم ہو جاتی. اور تم حرام کھلا کے کہتے ہو کہ اولاد نیک نہیں ہے، اب ہمیں جوتیاں مارتی ہے. تو کیسے تم نے کھلایا کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ اولاد نیک بنے تو سب سے بنیادی بات ہے یہ کوشش کریں ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.